کچھ مخصوص اذکار اللہ کے نبی نے بتا دی اور اللہ کے کچھ مخصوص نام بھی بتا دی. جیسے اسم اعظم جو ہے نا وہ یا حیو یا قیوم ہے، یہ حدیث صحیح حدیث میں آتا ہے اور یہ پاورفل ترین نیمز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، جب بھی اللہ کے نبی کو کوئی دکھ ہوتا تھا تو وہ یہ پڑھتے تھے. پھر دیکھیے کہ رب ذوالجلال والاکرام، ذوالجلال والاکرام کا باقاعدہ بتا دیا اللہ کے نبی نے کہ جو بھی یہ واسطہ دے کے دعا کرے گا اس کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوگی. پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی اسم اعظم ہے اس میں. تو یہ بہت پاورفل ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی میرے بھائی کی دعا کرے گا یونس علیہ السلام، اللہ اس کو ہر مشکل سے نکال لے گا. اسی طرح استغفر اللہ اتوب الیہ، اور سید الاستغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، وہ 100 ٹائم صبح شام کرنے کا انکریج کیا گیا. تو جو بھی استغفار کثرت سے کرتا ہے اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہے. اس طرح سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار صبح 100 بار شام. سمندر کے برابر بھی آپ کے گناہ ہیں، مائنر سنز، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے. تو یہ تو لسٹ ہے پوری. پھر تسبیح فاطمہ ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، 34 بار اللہ اکبر. یہ تسبیح فاطمہ ہے تھکن کے لیے. یہ سب حدیث سے ثابت ہے. اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات آخری بتا دوں کہ حضرت ابراہیم سے جب ملاقات ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں آسمان پہ معراج کے سفر میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری امت کو نا بیٹا ایک پیغام دے دو، یعنی ہم سب کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ انہیں بتا دو کہ جنت کا جو سوائل ہے وہ بہت فرٹائل ہے اور مسک کا بنا ہوا ہے، مشک کا بنا ہوا ہے. تو اس کے جو پودے ہیں نا اور اس کی جو ہریالی ہے وہ تمہاری امت کا ذکر ہے. یعنی جتنا وہ ذکر کریں گے اتنا وہ گرو کرتا جائے گا اور ان کی پراپرٹی وہاں پہ بنتی جائے گی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کیسے پتا اللہ مجھ سے خوش ہے. اسکالرز اس کا ایک جواب دیتے ہیں کہ اگر تیرا نماز پڑھنے کا دل کر رہا ہے اور کوئی نیکی کرنے کا دل کر رہا ہے تو یہ ایک سائن ہے اللہ تم سے خوش ہے، کیونکہ توفیق اللہ کی طرف سے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے دعا کرنے کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں. دعا کی بھی توفیق ہوتی ہے. اگر ایک بندہ ہینڈ ریز کر رہا ہے ثبوت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس آئے، ادروائز اس ہاتھ ہی نہ اٹھاتا ہو. جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، اس سے پھر دعا بھی نہیں کی جاتی. تو اس لیے اگر آپ کبھی دعا میں ہاتھ ریز کر رہے ہیں اس کا مطلب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. سو اف یو وانٹ ٹو نو ہاؤ یو اسٹینڈ بفور دا لارڈ، بفور دا کنگ، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا مقام ہے اللہ کے سامنے، بادشاہ کے سامنے، پھر یہ دیکھیں کہ آپ اپنا ٹائم کیسے اسپینڈ کریں. بڑا سمپل کرائٹیریا، آپ کا ٹائم کہاں جا رہا ہے. اگر تو اچھے کاموں میں جا رہا ہے، پروڈکٹیو کاموں میں جا رہا ہے. اچھے کاموں میں بہت سی چیزیں، ضروری نہیں اچھے کام سے مراد نماز ہی ہے، وہ تو پیک کا اچھا کام ہے. اچھے کاموں سے مراد گھر کے کام بھی ہے، اچھے کاموں سے مراد کسی کی مدد کرنا بھی ہے، اپنی ذمہ داری کو نبھانا بھی اچھے کام میں آتا ہے. اینڈ وٹ ورک یو آر اسائنڈ ٹو ڈو، اور یہ دیکھو کہ تم کیا کام کر رہے ہو، تم کن کاموں میں ملوث ہو اور تمہارا ٹائم کہاں پہ لگ رہا ہے. تو یہ تزکیہ کا آج پوائنٹ ہم لے کر اٹھتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم اپنی روٹین نوٹ کریں. اس روٹین میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا میجر چنک آف ٹائم، میجر چنک کہاں جا رہا ہے. اگر اس میجر چنک میں 6 گھنٹے انٹرٹینمنٹ کے ہیں اور نمازیں کچھ اس طرح کی ہیں کہ 2-2 منٹ میں فارغ کر رہے ہیں ہم، تو پھر سویر تزکیہ کی ضرورت ہے. اوکے، اور اگر اس میجر چنک میں جو ہے وہ زیادہ اچھے کام ہے تو پھر یہ خوشخبری کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو اپنے ڈے کا محاسبہ کریں، انالیسس کریں، اس کی منتھلی رپورٹ بھی بنائیں. یہ کام اگر آپ کرنے بیٹھیں گے آپ دیکھیں ہدایت کیوں نہیں آتی، تبدیلی کیوں نہیں آتی. اور اس کے بعد ایکشن پلان بنائیں، کریکشن پلان، ایکشن پلان، کہ میرے روٹین میں مجھے یہ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ میں رات کے اس ٹائم بہت ضائع کرتا ہوں، یعنی یہ والا سلاٹ مجھے پرابلمٹک نظر آ رہا ہے جو 8 سے 11-12 کا ٹائم ہے. اس دوران میں ویلیاں مار رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس دوران میں یہ کر رہا ہوتا ہوں اور یہ چیز میرے ایمان کو خراب کر رہی ہے. بس اس کو ریپلیس کرنا شروع کریں، عادت بن جائے گی انشاءاللہ. آہستہ آہستہ کریں گے. ریپلیس دس تھنگ ود بک ریڈنگ. رات کو یقین کریں کوئی ناول پڑھ لیں، اگر اسلامی بکس نہیں پڑھنی ناولز پڑھ لیں، قیامت کے سائنس پہ بک پڑھ لیں، کوئی سلف کے کوٹس کے اوپر بک پڑھ لیں. دارالاسلام کبھی جائیں، اتنی بہترین کتابیں آج کل آ گئی. اسلاف کی سٹوریز لے آئیں، جیولز آف دا جیمز آف دا سلف، وہ ایک کتاب ہے. کوئی سائنس، ماڈرن سائنس پہ کتاب، ماڈرن سائنس اینڈ اسلام، یہ دارالاسلام کی کتابیں، ایسٹرو فزکس اینڈ اسلام دارالاسلام کی کتابیں. ان کو بک ریڈنگ سے انشاءاللہ آپ لوگ آہستہ آہستہ اپنی ہیبٹس کو ریپلیس کریں، اس طرح تبدیلی آئے گی. ادروائز صرف ایک لیکچر پہ آنے سے چینج نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ہم سن کے چلے جاتے ہیں. تو تبدیلی لانے والے انشاءاللہ آپ ہیں اور اللہ سبحانہ
و تعالیٰ آپ کے ایکشنز دیکھ کے آپ کو ہدایت میں انکریز کرے گا. اوکے, یہ بات یاد رکھیں. بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کنسسٹنسی کیسے اچیو کریں. دیکھیں جو کنسسٹنسی ہے نا, یہ اصحاب کہف کے واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ الہن لقد شوتاتا. اور پھر اللہ نے انہیں کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا. پہلی بات یہ بتائی کہ وہ لوگ جم گئے, کھڑے ہو گئے, انہوں نے اعلان کر دیا اللہ ہمارا رب. اس بیسس پہ اللہ نے انہیں استقامت دے دی. ایکشن کی بیسس پہ استقامت ہوتی ہے. ایک بندہ ایکشن ہی نہیں لے رہا, ہمت ہار چکا ہے کہ میں نے کرنا ہی, میں کر ہی نہیں سکتا, تو پھر اس کو استقامت نہیں آتی. ایکشن لینا پڑتا ہے پھر استقامت آتی ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ وی انکریز دیم ان گائیڈنس. انہم فتیۃ آمنوا بربہم, بے شک وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے, وزدناہم ھدا, اور ہم نے انہیں انکریز کیا ہدایت میں. انکریز بھی اللہ تب کرے گا جب بندہ ایمان لے کر آتا, جب بندہ ایکشن سے شو کرتا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں, میں بچنا چاہتا ہوں. اوکے, یہ کام آپ کے کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیویئر, صحیح بخاری کی حدیث ہے, بیویئر, خبردار, تمہارے جسموں میں ایک لوتھڑا ہے, اگر یہ ریفارم ہو جائے گا تمام باڈی ریفارم ہے, لیکن اگر یہ خراب ہو گیا پھر سب کچھ خراب ہے. پھر ذہنیت خراب ہے, زبان خراب ہے, ایکشنز خراب ہے, عمل خراب ہے, پھر وسوسے بھی آتے ہیں بہت زیادہ, کیونکہ دل پہ کام ہی نہیں ہوا نا. پھر وہ بندہ پھنس جاتا ہے, ڈپریس رہنا, ڈی موٹیویٹڈ رہنا, وسوسوں کا آنا, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں کیا کروں, کیسے نکلوں, وغیرہ وغیرہ, کیونکہ دل پہ کام نہیں کیا. اس لیے وہ کون سا پارٹ ہے, دیٹ از دی ہارٹ, وہ ہے تمہارا قلب. اس لیے اپنے قلب پہ رحم کرو, اپنے قلب پہ ورکنگ کرو. قلب پہ ورکنگ کرنے کے لیے میں آپ کو ایک پریکٹیکل ٹپ دیتا ہوں. پہلی تو بات, نمازیں 5 قائم کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ہر نماز کے بعد 20 بار استغفار, 100 بار استغفار دن میں کریں, لیکن بہت فوکسڈ سوچ کے, اللہ کو سامنے لا کے, اپنے گناہوں کو سامنے لا کے تزکیہ کریں. 20 بار استغفار, استغفر اللہ توب الیہ, استغفر اللہ توب الیہ, 20 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں, اور دن میں 100 بار پڑھیں. اور ایک آدھا کو ایسا ٹائم رکھیں جب آپ قرآن کی 10 آیتیں پڑھ لیں. قرآن یہ نکالا, میری فیوریٹ سورہ البقرہ, سورہ آل عمران, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت والے دن یہ 2 صورتیں تجھے چھوڑیں گے نہیں, یعنی تیری سفارش کر کے ہی چھوڑیں گے. یہ 2 صورت یہ آئیں گی اللہ کے سامنے اور کہیں گے یہ تو میری تلاوت کرتا تھا بہت زیادہ. تو میں تمہیں بھی مشکل سے نکالوں گا, تمہیں بھی برے حالات سے میں نکالوں گا بالکل اسی طرح, لیکن میرے اوپر توکل کرو, مجھے پہچانو میں ہوں کون, میرے سے مدد مانگو, لوگوں کے پاس مت جاؤ. اللہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو بنجر زمین کو زندگی دیتا ہے. کیسے دیتا ہے؟ بارش برسا کے. بنجر زمین, ڈیڈ ارتھ, مردہ زمین کو اللہ زندگی دیتا ہے. تو کیا اللہ آپ کے مردہ حالات کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ آپ کے مردہ ریلیشن شپس کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ آپ کے وہ چیزیں جو بالکل ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں ان کو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا ہے؟ لیکن مدد مانگنے کی ضرورت, ادھر جانے کی ضرورت ہے. یہ آپ دیکھیے, یہ ایک کیون کارٹر ایک فوٹوگرافر تھا ساؤتھ افریقہ کا. اس نے 1993 میں پکچر کھینچی تھی افریقہ میں. یہ بچہ مرنے جا رہا ہے. افریقہ میں آپ کو پتہ ہے غربت کتنی ہے, بیماریاں کتنی ہیں, کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا ہے. بچہ مرنے جا رہا ہے اور وہ جو گدھ ہے وہ اس کا ویٹ کر رہی ہے کب یہ مرے گا اور کب میں اسے کھاؤں گا. اس نے یہ فوٹوگراف کھینچی, اور اگلے سال فرانس میں ایک کمپٹیشن ہوا 100 موسٹ انفلوئنشل فوٹوگرافس کا, اور اس میں اس کو پہلا انعام ملا کیون کارٹر کو. لیکن 4 مہینے بعد اس نے خودکشی کر لی کیون کارٹر نے, ڈپریشن کی وجہ سے. اس کے مائنڈ سے سین ہی نہیں جاتا تھا کہ یار دیکھو یہ بچہ اب مر رہا ہے, اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے, گھاس کھا رہا ہے, اور وہ وہاں پہ بیٹھا ہے کہ کب مرے گا تو میں اس کو کھاؤں گا. اس وجہ سے اس کے مائنڈ سے چیز نہیں جاتی تھی, اس نے خودکشی کر لی. دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کتنی ناشکری کرتے ہیں. کیا ہم اس کی جگہ ہیں؟ ہم پہ تو تھوڑی سی مشکل آتی ہے, ہم کہتے ہیں بس ختم, زندگی برباد ہو گئی, اولاد نے جو ہے وہ بس دکھ دیے ساری عمر, میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. آپ اس کی جگہ بھی تو ہو سکتے تھے نا, لیکن ہیں آپ اس کی جگہ. تو شکر کرنا چاہیے, بجائے کہ ہر وقت منہ پہ شکایت. بھائی شکر ادا کریں, شکر گزاری اپنائیں. یہ سیرین کپل ہے ایک, یہ 4 بچے ہیں, ان کے 4 بچے اپاہج. اب ان کا خیال رکھنے کے لیے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی انہیں. یہ ایک تو ان کے بچے اپاہج, دوسرا ریفیوجیز ہیں, سیریا سے بھاگے ہیں, ادھر جنگ چل رہی ہے, خانہ جنگی ہے وہاں پہ, ٹرکی میں آ کے ایک خیمے میں رہ رہے ہیں. تو یہ شکایت نہیں کر سکتے اللہ سے. کیا ہمارے اوپر اتنی مصیبت آئی ہے کہ ہمارے 4 بچوں کا اپاہج ہونا, اب نارمل ہونا, یا آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا امتحان ہے. ان پروڈکٹیو ہیں بچے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن وہ صبر کر رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہ تو نہیں کیا نا اللہ نے. اچھا یہ آپ دیکھیے, اس سے آپ کو کیا سمجھ لگتی ہے. یہ جو بال ہے جو رکاوٹوں کے تھرو جا رہا ہے, پلیز پھر سٹارٹ کیجیے گا ایک بار. ایک بالکل سیدھی روڈ پہ جا رہا ہے, ایک رکاوٹوں پہ جا رہا ہے. پہلے کون سا پہنچ گیا؟ زیادہ تیز کون سا ہے؟ جن میں رکاوٹیں ہیں.
इससे समझिए ज़िंदगी के चैलेंजेस को, डिफ़िकल्टीज़ को, कि अल्लाह हमेशा आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा सीन क्रिएट करते हैं सिर्फ किस लिए कि आप उस जगह जल्दी पहुंच जाएं, आप उस जगह जल्दी कामयाबी पा लें। ये भी तो एक पर्सपेक्टिव है ना लाइफ का, बजाय कि ये सोचना कि नहीं लाइफ स्मूथ होगी तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। नहीं, कभी हिम्मत मत हारिए और किससे सीखिए, अंबिया से सीखिए। सबसे डिप्रेसिंग सिचुएशन, इससे ज़्यादा डिप्रेसिंग सिचुएशन नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा मायूसी की सिचुएशन नहीं हो सकती कि मछली के पेट में अंधेरा, फिर समंदर की गहराई का अंधेरा, और फिर समंदर के नीचे जो है वो वहाँ पे अंधेरा। कौन थे ये नबी? यूनुस अलैहिस्सलाम। बंदा कहीं कमरे में बंद हो जाए तो चलो खटखटाता रहेगा, कभी तो कोई आवाज़ सुनेगा ना। कमरे में, जंगल में है, कभी तो कोई आएगा ना जंगल में, आके दरवाज़ा खोलेगा। अब ये बताएं मुझे, मछली के पेट में एक बंदा है और मछली समंदर की गहराइयों में, कौन आवाज़ सुनेगा? कोई सुनेगा? कोई सुनने वाला है? सिर्फ कौन सुनने वाला है? अल्लाह। तो उन्होंने उस मायूसी की हालत में किसको पुकारा? अल्लाह। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह मैं जालिम हूँ, मुझसे गलती हुई है, तू पाक है, तू मुझे माफ़ कर दे। अब उलमा कहते हैं कि जो बंदा अंधेरों की गहराइयों में हो, जिसे कुछ समझ नहीं आ रही हो मैं क्या करूँ, ज़िंदगी कहाँ जा रही है, उससे इसका विर्द करना चाहिए बहुत ज़्यादा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, मायूस नहीं हुए इबलीस की तरह। इबलीस मायूस हो गया, इसीलिए उसका नाम है इबलीस, द होपलेस वन। मायूस हो चुका है वो, वरना असल नाम तो उसका अज़ाज़ील है। इबलीस का मतलब है मायूस हो चुका है वो। लेकिन अंबिया मायूस नहीं होते थे। कामयाब बंदा कभी मायूस नहीं होता, चाहे हालात कैसे मर्जी हो। क्यों? उसे पता है कि मैं किसकी इबादत करता हूँ, जिसके हाथ में हर चीज़ है। अल्लाह कहते हैं कि दुनिया में कोई पत्ता भी नहीं गिरता, अल्लाह को पता है। पत्ते का अल्लाह को पता है कि पत्ता कहाँ गिर रहा है, तो आपके गम का अल्लाह को नहीं पता, आपकी मुश्किल का अल्लाह को नहीं पता। क्या ख्याल है? पता है ना? अगर पत्ता क्या है, बेजान चीज़, अगर पत्ते का अल्लाह को पता है कहाँ गिर रहा है, तो आपके गम, आपके आंसुओं को भी अल्लाह का पता है। लेकिन अगर मदद मांगी जाए तब। ये आप देखें, कुछ लोग जो है वो बिल्कुल तब गिव अप कर देते हैं जब बिल्कुल कामयाबी उनके करीब हो, तब वो गिव अप कर जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं बनना, हमें चलते रहना है, दौड़ते रहना है, मुश्किलात का मुकाबला करते रहना है, खड़े होना है, चैलेंजेस को फेस करना है। चूंटी अगर किसी रास्ते से गुजर रही हो और आप इसके सामने अपनी उंगली रख दें, तो वो आपकी उंगली उठाने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि अपना रास्ता बदलकर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चल पड़ेगी। तो चूंटी से सीखना चाहिए, चाहे उसके सामने रुकावट आ जाए, वो अपने मिशन से नहीं हटेगी, अपने फोकस से नहीं हटेगी, उसने वहीं जाना है। जितनी मर्जी रुकावटें खड़ी कर दें और रास्ता बदल के दूसरी तरफ चली जाएगी। यही इसी तरह मुसलमान होता है। अब ये जो आयत है, इसमें अल्लाह ताला इंसान की नेचर बताते हैं, साइकोलॉजी बताते हैं, नफ्सियात इंसान की क्या है। अल्लाह कहते हैं ला यसामुल इंसानु मिन दुआइल खैर व इन मस्सहु शर्रु फयऊसहु कुनूत। अल्लाह कहते हैं कि इंसान जो है, जब उसको अच्छाई पहुँचे तो बड़ा खुश होता है, लेकिन जैसे ही उसे कोई शर छू ले, कोई मुश्किल आ जाए, तो उसी वक्त मायूस हो जाता है, गिव अप कर देता है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरे ही साथ ये क्यों हुआ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। भाई अंबिया ने क्या किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, उनका क्या कसूर था कि उनके बेटे भी जो है वो जो है उनसे छीन लिए गए, वफ़ात हो गई, बीवी जो है उसकी वफ़ात हो गई जब शीबे अबी तालिब में थे, इतनी मुश्किलात में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। तो बात ये नहीं होती कसूर, बात ये होता है कि अल्लाह ताला जिससे जितनी मोहब्बत करते हैं उसका उतना इम्तिहान लेते। तो बहरहाल हमसे बड़ी कोताहियाँ होती हैं, नाशुक्रियाँ होती हैं, ये चीज़ नाकाम लोगों की निशानी। अपने आप को नुकसान पहुंचा के किसका नुकसान कर रहे हैं आप? अल्लाह का तो नहीं कर रहे, अपना नुकसान कर रहे हैं। डिप्रेशन लेके, परेशानी लेके, टेंशन लेके किसका नुकसान है? आपका नुकसान है। किसी के बारे में बुग़्ज़ रख के, भाई किसका नुकसान है? किसी के बारे में बुरा ख्याल करके आपका नुकसान है कि उसका नुकसान है? आपका नुकसान है। आप अपनी पर्सनैलिटी डैमेज कर रहे हैं, आप अपने आप को अजियत दे रहे हैं, उसके बारे में बुरा सोचें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बजाय के अजियत देने के आप अल्लाह पे छोड़ें कि अल्लाह सब देख रहे हैं। आप यकीन करें कि जब मैं करता हूँ, इसी अहादीस इतना ज़ख़ीरा है, अहादीस ऐसा खजाना है अहादीस, कि मैं सोचता हूँ कि यार हमने ये हदीस अब तक क्यों नहीं पढ़ी, हमें क्यों नहीं पता। इतना लिटरेचर मौजूद है, इतना लिटरेचर, क्योंकि जो चीजें बहुत मैटर करें इंसान के इंसान। सो I want to encourage all of you, इतना ज्यादा मवाद अब full of, but yes I do understand कि इंटरनेट पे भी पढ़ने वाले, but right now I am talking about books of hadith। जबरदस्त हदीस आपको किताबुर रिकाक, the chapter of Sahih al-Bukhari, किताबुर रिकाक में book of heart softness। So please go through the hadith chapter of Sahih, and then और भी हदीस दिल को नरम करने वाली हैं, दुनिया की हकीकत हमारे सामने वाज़ेह, और उनमें बहुत सी नसीहतें हम लोग। सो आज मैं ऐसी हदीस इंशाल्लाह आपको, बेसिकली द topic today's class as you philosophy, how to spend life, because this is the problem कि many of us we don't even understand what's the philosophy। जिंदगी का फलसफा क्या है, आखिर जिंदगी कैसे गुजारनी है, हमारा रब हमसे क्या चाहता है, और हम जिंदगी क्या सोच कर आगे बढ़
بڑھیں اور لائف کے بارے میں ہمارے ذہن میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, لائف کے کیا چیلنجز ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جب تک دیکھیں لائف کی ٹرو نیچر کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوگا, ہمارے لیے لائف پروڈکٹیو انداز سے گزارنا اس سے بہت سے لوگوں کے کانسیپٹس ہی خراب, دنیا کی زندگی کے بارے میں, لائف کے بارے میں, ورلڈ کے بارے میں. موسٹ آف اس بلیو, بچپن سے موویز دیکھتے آ رہے ہیں, بچپن سے گانے سنتے آ رہے ہیں, ان موویز اور گانوں نے ہمیں کیا فلسفہ دیا ہے زندگی کا. مجھے جو دیا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مجھے تو یہی فلسفہ دیا تھا یولو کو جو فلسفہ ہے کہ یو اونلی لیو ونس. مجھے جو فلسفہ دیا تھا موویز اور سانگ دیا تھا کہ دنیا میں بس تو پارٹی کر اور دنیا میں ریلیکس ہونے آیا ہے, تو دنیا میں بس پیسے کما لیے اور فیشن کر لیا, جوانی فیشن سے گزار دی, بعد میں پروفیشنل لائف آ جائے گی, میں کیریئر بنانا ہے, کیریئر بنانے کی باتیں, اس کے بعد بس ایک بھاگ دوڑ لگ جائے گی, بچے پیدا ہوں گے, پھر کمپیریزنز کی ریس لگے گی, پھر بندہ جو ہے وہ کیریئر میں آگے بڑھتا جائے گا اور ایمبیشن رکھے گا, ہائی ایمبیشن اور ہائی ایک گول رکھے گا, ان گولز کو چیز کرے گا اور ایٹ دی اینڈ بندہ مر جائے گا. تو دیٹ وی کال لائف. یہی کانسیپٹ ہم ابھی تک ہے, یولو والا کانسیپٹ, اور دنیا میں پارٹی کرنے آئے ہو اور دنیا کی یہ جو سٹیجز ہیں یہ بس ایسے. مائی کوسچن ٹو یو از, یہ فلسفہ زندگی کا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا یا ہم نے خود سے بنا لیا ہے یا ہم نے موویز اور سانگز میں سے اخذ کیا ہے؟ یہ کوسچن ہمیں اپنے آپ کو پوچھنا چاہیے, کیونکہ موسٹ آف دا پیپل دے اینڈ اپ ان ریگریٹ. موسٹ آف دا پیپل بفور ڈیتھ دے آر ان ریگریٹ کہ میں نے لائف صحیح, یا میں لائف میں یہ بھی کر لیتا تو اچھا ہوتا, یہ بھی کر لیتا تو اچھا ہوتا. دیکھیں میں بہت سے آرٹیکلز سے گو تھرو کرتا ہوں, ٹریول کا مجھے بہت شوق ہے, ایڈونچر کا مجھے بہت شوق ہے, تو میں ایسی ویب سائٹس ایکسپلور کرتا رہتا ہوں جہاں ٹریول کی بہت سی پکچرز ہوں. تو میں وہاں آرٹیکلز کے ٹائٹلز دیکھتا ہوں, لکھا ہوتا ہے کہ ڈو دیز 10 things before you die, یا لکھا ہوتا ہے کہ واچ دیز 20 movies before you die. مختلف طرح کے آرٹیکل سامنے آ جاتے ہیں. دا پوائنٹ از کہ یہ بات تب صحیح ہے جب آفٹر ڈیتھ کوئی لائف نہیں, جب آفٹر ڈیتھ جنت کی ایک زندگی اور وہ ہمارا پرپز ہے, وہ ہمارا ویژن ہے, اور وہاں پہ پتہ نہیں, یہاں تو 200 کچھ کنٹریز ہیں نا, وہاں پہ تو پتہ نہیں کتنی سلطنت ہوگی, وہاں پہ تو پھرنے کی کتنی جگہ ہوگی. یہ باتیں تب بہت ریلیونٹ ہیں کہ ڈو دس بفور یو ڈائی اور ٹریول ٹو دس کنٹری بفور یو ڈائی. یہ ایمز اور یہ گولز تب بنتے ہیں انسان کے جب میری یہ رائے ہے, میرا یہ اوپین, جب آخرت کی زندگی اس کا بلیف. ہیونگ سیڈ اٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان کنٹریز نہیں پھر سکتا, انسان جو ہے وہ کچھ چیزیں نہیں دیکھ سکتا, اللہ کی نہیں سکتا بفور ڈائنگ. یس یو کین, بٹ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے آرٹیکلز میں سے, ایسے سینٹینسز میں یہ بو آتی ہے کہ مے بی دیز آرٹیکلز آر گیونگ اس دی کانسیپٹ اینڈ فلسفی کہ دنیا میں بس ایک ہی زندگی ملے گی, وہ جی لو جیسے جینا ہے, اس کے بعد مٹی ہو جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے. شاید اسی لیے ہمارا ویو بن چکا ہے کہ بس پارٹی کر لو, میکسیمم جتنا فائدہ اٹھا سکتے, اور باقی چیزیں شاید اگنور کیے جا رہے ہیں جو اصل کام ہم کرنے آئے تھے زندگی. تو my point of telling you all this is کہ we must understand what is the real philosophy of life and how we should live, تاکہ ہم کسی دھوکے میں نہ مر جائیں, تاکہ جب ہمیں موت آئے تو ہم یہ نہ کہیں کہ یار ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا, ہمیں سمجھایا تو ہوتا کہ اصل میں زندگی کا یہ فلسفہ تھا, ہم تو پتہ نہیں زندگی کو کیا ہی سمجھ کے گزار رہے تھے. تو I am going to tell you beautiful, کوئی بھی آپ سے پوچھے, دنیا کے تمام فلسفہ نگار, فلسفرز, سائنٹسٹ, انٹلیکچوئلز, پوئٹس سب اکٹھے ہو جائیں اور سب سے آپ پوچھیں کہ زندگی کا فلسفہ کیا ہے, ہر ایک کی اپنی ایک رائے ہوگی. کوئی کہے گا زندگی کا یہ فلسفہ ہے, کوئی کہے گا زندگی یہ کرنے آئے, کوئی پرپز آف لائف کچھ بتائے گا. And if all of them sit together and come to a best formula, even then they will not be able to tell you this philosophy which I am going to tell inshallah ta'ala through this beautiful sallallahu alaihi hadith is mentioned Sahih al-Bukhari. Hadith goes like this, اور اس کی ایک ڈائیگرام بھی ہے, وہ ڈائیگرام میں آپ کو ان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. Beautiful. Prophet sallallahu alaihi wasallam, narrated by Abdullah رضی اللہ تعالی عنہ, the Prophet sallallahu alaihi wasallam drew square. Prophet sallallahu alaihi wasallam نے چھڑی سے غالباً مٹی پہ ایک square draw کی, and then he drew a line in the middle of it. پھر اس کے middle میں, square کے middle میں ایک line draw کی.
and let it extend outside the square, and then drew several small lines attached to that central line and said, Prophet sallallahu alaihi wasallam ने एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर में सेंटर में एक लाइन बनाई, उस सेंटर के और इस लाइन को एक्सटेंड कराया आउटसाइड द स्क्वायर, और फिर ही ड्रू सेवरल स्मॉल लाइन, छोटी छोटी लाइंस बनाई उस सेंट्रल लाइन से, एंड सेड, आगे सुनाता हूं मैं आपको, वक़ाला हाज़ल इंसानु व हाज़ा अजलुहु मुहीतुन बिही औ क़द अहाता बिही व हाज़ल लज़ी हुवा ख़ारिजुन अमलुहु व हाज़िहिल ख़ुततु सिग़ारुल अअराज़ु फ़इन अख़्ताअहु हाज़ा नहशहु हाज़ा व इन अख़्ताअहु हाज़ा नहशहु हाज़ा. So what he said, Prophet sallallahu alaihi wasallam, this is the, ये इंसान है, ये मिसाल पूरी इंसान की है, and this the square is his lease of life. और ये जो स्क्वायर आपको नजर आ रहा है ये इंसान की लीज ऑफ लाइफ है, encircles him from all sides, or has encircled him, and this line that is the middle line which is outside the square is his hope, and these small lines are the calamities and troubles which may befall him, and if one misses him another will snap him, and if the other misses him a third will snap him, and so on. And brothers and sisters, let's analyze this. By the way, इसकी मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, इसकी डायग्राम बनाई थी आप सब. So this is how this hadith looks. कि Prophet sallallahu alaihi wasallam ने एक स्क्वायर बनाया, और स्क्वायर के दरमियान में सेंटर में एक लाइन बनाई, लाइन को एक्सटेंड किया आउटसाइड द स्क्वायर, और उस सेंटर लाइन के ऊपर नीचे बहुत सी छोटी लाइंस. सो नाउ मैंने लेबल भी किया हुआ था आपके लिए. ये जो पूरी सिचुएशन है ह्यूमन बीइंग की, ये जो स्क्वायर है, ये जो लाइंस बनी हुई है, मतलब चारों तरफ से जो स्क्वायर उसे घेरे हुए है, ये इंसान की मौत है, उसकी लीज ऑफ लाइफ है. और ये जो बीच की लाइंस हैं, बीच में जो लाइन जा रही है, ये उसकी जाहिर टाइम लाइन है, इससे वो गुजरेगा, और वहां पर सेंटर की जो लाइन है वहां से बहुत सी लाइंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्केच की और कहा कि ये लाइंस टेस्ट और ट्रायल्स, और स्क्वायर के आउटसाइड जो एक्सटेंड कर रही है लाइन दैट. अब इसी से रिलेटेड अगली हदीस क्या कहती है? द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्रू अ फ्यू लाइंस एंड सेड, दिस इज मैन्स होप एंड दिस इज द इंस्टेंट ऑफ हिज डेथ, एंड व्हाइल ही इज इन द स्टेट ऑफ फॉल्स होप the nearer line. Now let's understand the philosophy. इस्लामी नजरिया हयात इस हदीस में एक पहली बात, हमने कोई भी बंदा इनफैक्ट जो समझता है उसने नहीं मरना वो फॉल्स होप, जो समझता है कि मौत उसे बुढ़ापे में आएगी पहले नहीं आ सकती, एक फॉल्स होप लगाए हुए. जो ये समझता है कि मरने के बाद कोई हिसाब किताब नहीं होगा, वो भी एक फॉल्स होप. जो ये समझता है कि वो जो मर्जी कर सकता है और उसको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसकी को कोई अकाउंटेबल नहीं ठहराएगा, भी फॉल्स होप लगाए हुए. जो ये समझता है कि दुनिया में कुछ हलाल हराम नहीं है, बस जो मेरी मर्जी करेगी वो मैं करूंगा, वो भी फॉल्स होप. जो ये समझता है कि मैं बगैर किसी जिम्मेदारी के, बगैर किसी विजन के और पर्पस के लाइफ गुजार दूंगा और मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, वो भी बहुत बड़े फॉल्स. जो लोग ये समझते हैं कि हम जितने मर्जी गुनाह कर लें, अल्टीमेटली अल्लाह तो रहमान और रहीम, अल्लाह ने तो माफ कर ही देना है, तो बस ठीक है ना, जो दिल चाहता है वो करते हैं, वो भी एक बहुत बड़े फॉल्स. यस, सारे फॉल्स. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के घेरे से तुम कभी नहीं. दूसरा फलसफा हयात, इस्लामी तर्ज हयात का क्या है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच वाली लाइंस और ट्रायल्स, एक से निकलोगे तो दूसरा तुम्हें, दूसरे से बच के निकलो तीसरा कर. यानी Allah has clearly told you, and Prophet sallallahu alaihi wasallam has clearly told you that tests and trials are going to come. So life is full of tests. These will keep on coming because we are here for a test. We are here to prove ourselves. We are here to grow. We are here because life is, honestly speaking, जिंदगी में कुछ भी करने के लिए मेहनत करनी है, कुछ भी पाने के लिए आपको तरह तरह के टेस्ट आएंगे. वो टेस्ट आपके रिश्तेदारों की तरफ से हो सकते हैं, औलाद की तरफ से हो सकते हैं, माँ बाप की तरफ से, आपको हो सकता है कि किसी लॉस के थ्रू टेस्ट किया जाए, हो सकता है आपको लॉस ऑफ वेल्थ, लॉस ऑफ लाइफ, loss of fruits, and loss of so many things, loss of loved ones. There are so many things which a person can lose in this world, and that is a trial for many people. Want to achieve, नहीं मिलता, तो ये many people want to marry someone, उनकी नहीं होती, इसका मतलब है कि उसमें बेहतरी. कुछ लोग के दुश्मन होते हैं, कुछ लोग जो है वो उनके पास इतना पैसा नहीं होता, कुछ लोग के पास बहुत पैसा होता है लेकिन नहीं होता. So everyone has their test. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, there will be tests and trials, and so gear up.
घबराए नहीं टेस्ट और ट्रायल से। देखें जब आपकी सोच ये होगी ना कि टेस्ट और ट्रायल्स तो आने हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यू विश फॉर टेस्ट है, ठीक है, अभी उस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा, बट यू टेस्ट एंड ट्रायल्स, अल्लाह से आफियत ही मांगे। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यही दुआ मांगे, रब्बना आतिना फिल आखिरती हसनतुन वकीना अज़ाबन्नार, बट सिंस लाइफ इटसेल्फ इज सो यस, जब आप बहादुर, और ये बहादुरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ, और अल्लाह ताला बेशक उन इम्तिहानात, सो इस्लामी तर्ज जरिया है। प्रॉफिट ने बताया कि डेथ हमें हर तक, और फिर बात इंसान वो जो लाइंस आउटसाइड द स्क्वायर लाई कर रही है फॉल्स, जो उसके लीज ऑफ लाइफ और स्कोप ऑफ लाइफ से बाहर की, यानी वो चीजें विश कर रहा है जो एक्चुअली रियल में होने वाली हैं। इसलिए इन्हीं फॉल्स होप्स के साथ अगर वो गुजार दे, तो जैसे जैसे वो फॉल्स होप के करीब जाता है, यानी फॉल्स होप स्क्वायर के आउटसाइड लाई कर रहे हैं ना, यानी ये अगर स्क्वायर की एक साइड है, जैसे जैसे वो फॉल्स होप के करीब जा रहा है, जो कि फॉल्स होप्स इधर है, तो वो डेथ के करीब होता जा रहा है, और उसको लग रहा है और एकदम से डेथ आ जाएगी, और फिर उसके जब रूह, और फिर जब कब्र में आग, इसके बारे में अल्लाह हत्ता ज़ुरतुम मक़ाबिर, द म्यूचुअल राइवलरी इन पाइलिंग ऑफ वेल्थ इन दिस वर्ल्ड हैज डाइवर्टेड हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर अनलेस यू ओपन योर गेट अप। यस, तब इंसान को, मैं तो गलत फलसफे के मुताबिक मैं तो ये समझा था कि दुनिया में आया हूं तो वन चांस है मेरे पास, इसके बाद जिंदगी नहीं मिलने वाली, जन्नत कुछ भी नहीं है, ये ऐसी बातें हैं। मैंने तो ये समझा था कि जितनी दौलत बना सकता हूँ यहीं पे बना, जितना सक्सेसफुल, वर्ल्डली सक्सेसफुल, जितना सक्सेसफुल हो सकता हूँ यहीं, जितना कमा सकता हूँ यहीं पे कमा लूं, जितना एंजॉय कर सकते कर लूं, क्या हलाल क्या हराम देखा आखिरत, जो करना है यही। मैं तो इस फलसफे की वजह से मेरी जिंदगी, मैंने अपने रिलेशनशिप्स को इग्नोर, मैंने दुनिया में थिंग्स दैट मैटर, जो चीजें मैटर करती उनको इग्नोर, मैंने अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दिया, मैंने कैरियर के लिए बड़ी बड़ी सैक्रिफाइसेस, मैंने वर्ल्डली पूंजी लिए क्या नहीं किया, एंड सो प्रॉफिट्स फॉल्स होप्स विल बी, अल्लाह ताला है, और अल्लाह ताला जरूर तुम्हें रिस्क, तो कब्र में जब आंख खुलेगी तब हकीकत वाज़ेह होगी, और तब पता लगेगा